بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے متعلق بات کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آڈیٹر جنرل کون ہوتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کے آفس کا ٹرم کتنا ہوتا ہے، کیسے اسے آفس سے ہٹایا جا سکتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے اور اس کے پاورز کیا ہوتے ہیں۔ یہ سب آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے۔ انٹروڈکشن کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ The Auditor General is an important federal officer who is appointed by the President۔ یعنی کہ آڈیٹر جنرل جو ہوتا ہے وہ ایک وفاقی آفیسر ہوتا ہے جسے صدر مملکت اپوائنٹ کرتا ہے، جس کی تقرری صدر مملکت کرتا ہے۔ He takes oath of the office before the Chief Justice of Pakistan۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی موجودگی میں حلف لیتا ہے اپنی ذمہ داریوں کا۔ All the matters relating to the term of his office and other service conditions shall be determined by an act of the Parliament, and in the absence of such act, the President shall issue orders to this office۔ یعنی کہ آڈیٹر جنرل کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس کے جو اختیارات ہوتے ہیں، یہ سب پارلیمنٹ کی ایکٹ کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا قانون مقرر نہ ہو کہ وہ کیسے عمل کرے گا، اس کے اختیارات کیا ہوں گے، تو اس صورت میں صدر مملکت اس کو اپنی صوابدید پر اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ دیتا ہے۔ The Constitution prescribes that the Auditor General is not entitled to join any service in Pakistan within 2 years after the completion of his tenure on his post۔ آڈیٹر جنرل اپنے عہدے پر اگر اپنا ٹینیور مکمل کر لے، اپنا دورانیہ مکمل کر لے، اس کے بعد وہ 2 سال تک پاکستان کی کسی بھی عہدے کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسری سروس کو جوائن کر لیں۔ Method of his removal from the service is similar to the one adopted in respect of the removal of the judges of the Supreme Courts۔ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہی طریقہ کار آڈیٹر جنرل کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا بھی ہوتا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ The President can remove him on the basis of any inquiry report prepared by the Supreme Judicial Council۔ یعنی کہ جس طرح کے سپریم کورٹ کے ججز کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ایک انکوائری رپورٹ تیار کرتی ہے، اسی طرح آڈیٹر جنرل کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی سپریم جوڈیشل کونسل ایک انکوائری رپورٹ تیار کرے گی، پھر پریزیڈنٹ صدر مملکت اس کو ہٹانے کا پابند ہوگا۔ آڈیٹر جنرل کی ذمہ داریاں اور اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ The Auditor General shall exercise all powers necessary to scrutinize all transactions relating to the federal and provincial income and expenditure۔ آڈیٹر جنرل جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جو انکم ہوتی ہے، ان کی جو آمدن ہوتی ہے اور ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں، ان سب کو اسکروٹنائز کرے، ان سب کی اسکروٹنی کرے، چھان بین کرے، کہاں سے کتنی انکم ہو گئی اور کس کس مد میں وہ اخراجات کر چکی ہیں، ان سب کو اسکروٹنائز کرنے کے اختیارات آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آڈیٹر جنرل کے اختیارات پارلیمنٹ کے خاص بل کے ذریعے اسے دیے جاتے ہیں، یا اگر پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا قانون موجود نہ ہو تو صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آڈیٹر جنرل کے اختیارات واضح کر دیتا ہے۔ The Auditor General can issue instructions and orders regarding the use of public finance to the federal and provincial governments۔ آڈیٹر جنرل وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو
پبلک فائنینس کے متعلق احکامات صادر کر سکتا ہے کہ وہ کن کن امور پر مختلف قسم کے فنڈز استعمال کرے گی، لیکن آڈیٹر جنرل یہ احکامات خود اپنی طرف سے جاری نہیں کر سکے گا۔ ان احکامات کو جاری کرنے کے لیے اسے صدر مملکت کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صدر مملکت اس کے احکامات کو اپروو کرے تب اس کے احکامات وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں پر امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ An important duty of Auditor General is to prepare annual accounts report based on the scrutiny of the accounts of federal and provincial governments during the last financial year۔ آڈیٹر جنرل کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ سالانہ بنیادوں پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کے بعد سالانہ رپورٹ جاری کرے۔ Under 18th Amendment of the Constitution of Pakistan 1973, the tenure of Auditor General shall be restricted to 4 years۔ 1973 کی آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم کے تحت آڈیٹر جنرل کی آفس کا دورانیہ 4 سال ہوگا۔ It has been made an obligatory on the concerned authorities to bring under the domain of Auditor General all the autonomous institutions working within the jurisdiction of provincial governments، جنہیں آئینی طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نظام کو خود چلائے، ان اداروں کو بھی، ان انسٹیٹیوشنز کو بھی آڈیٹر جنرل کی احکامات پر تعمیل کرنے کی پابند بنانے کی ذمہ داری اس ادارے کی ہوگی جس ادارے کے جورسڈکشن کے انڈر وہ آٹونومس باڈی کام کرتی ہیں۔ Moreover, the reports submitted by the Auditor General shall be compulsorily laid before both houses of Parliament۔ یعنی کہ یہ بات بھی لازمی ہے کہ آڈیٹر جنرل جو رپورٹ جمع کریں وہ رپورٹس پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ایوان بالا اور ایوان زرین کے سامنے پیش کی